نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 280 پر 4 تلاوت کی گئی۔ کل کے درس میں بھی یہی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات بیان کیا تھا، اس بات کی وجہ سے صحابہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا تھا کہ اللہ ہی کا ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بات کو واضح کیا تھا کہ تمہارے دل میں جو خیالات آنے والے ہیں اس کا بھی ہم حساب لیں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کا معاملہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم نیکیاں کریں گے، عمل کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، بولنے کے حد تک، عمل کرنے کے حد تک ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن دل کا معاملہ ایسا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کبھی خیالات برے بھی آ جاتے ہیں، کبھی ایسے ویسی باتیں بھی دل کے اندر آ جاتی ہیں، اس کا بھی حساب جب ہم سے لیا جائے گا تو یہ کیسا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان ہو گئے صحابہ۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کبھی بھی اللہ کی بات سن کر یہ نہ کہو جیسا عیسائیوں نے، یہودیوں نے کہا۔ کیا کہا عیسائیوں نے، یہودیوں نے؟ اللہ کی بات کو سن کر انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ تم کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم فرما برداری کریں گے، بس یہ کہو۔ جب صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہم سب کو تیری طرف لوٹنا ہے۔ جب یہ بات صحابہ نے کہی تو اللہ نے اس کے بعد ایک آیت کریمہ نازل کیا جس کی وجہ سے صحابہ کو تسلی ہو گئی۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ نے اس کے بعد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی آدمی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ نے پہلی بات کو ختم کر دیا۔ اللہ نے جو پہلے بتلایا تھا کہ دلوں کا بھی حساب لیں گے، تو اللہ نے اس بات کو ختم کر دیا، کہا کہ کسی بھی انسان کو ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کا حساب نہیں لیں، اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کو خوشی ہو گئی۔ اللہ خود کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ خوش ہو گئے اور صحابہ کو تسلی بھی مل گئی۔ اور آپ دیکھیے حدیثوں کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا جب تک عمل نہ کرے یا جب تک اس کے بارے میں کچھ کلام نہ کرے۔ تو دیکھو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیا، جب تک ان خیالات پر وہ عمل نہ کرے۔ جو خیال اس کے دل میں آیا جب تک وہ زبان پر نہ لائے اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قال اللہ عز وجل اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علی فإن عملها فاکتبوها سیئۃ وإذا ہم بحسنۃ فلم يعملها فاکتبوها حسنۃ فإن عملها فاکتبوها عشرا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے ذمے نہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ ایک برائی لکھ لو۔ یعنی برائی کا ارادہ میرا بندہ کرتا ہے، جب تک عمل نہیں کرتا اسے نہ لکھو، اللہ کا آرڈر ہے۔ اور اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کیا، صرف ارادہ کیا، تو اللہ کا آرڈر ہے اس کو لکھ لو۔ صرف ارادہ کیا تو لکھ لو نیکی، اور اگر اس پر عمل کر لے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ غور کرو اللہ کی مہربانی پر، اللہ کے عطا پر، اللہ کے فضل و کرم پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں آنے والے نیک ارادوں پر نیکی لکھتا ہے، اور اگر اس نیکی پر عمل کر لے تو عمل کرنے کی وجہ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ لکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر کتنی زیادہ ہے، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلوں میں آنے والے ارادوں کی پکڑ اللہ کے پاس نہیں ہے جب تک بندہ اس پر عمل نہ کرے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ دل کے اندر جہاں تک ہو سکے اچھے ارادے لائے، اچھے خیالات لائے۔ انسان کی سوچ جیسی رہتی خیالات بھی ویسے آتے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی رہے گی، صبح سے شام تک اس کا سوچ اچھا رہے گا، اچھا سوچتا رہے گا، خیالات بھی اچھے آئیں گے۔ اگر اس کی سوچ گڑبڑ رہے گی، اس کی سوچ بری رہے گی، تو خیالات بھی برے آئیں گے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اچھا سوچیں، اچھا سوچیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔